اس صدی کی کمزور ترین نسل، جسمانی ہی نہیں ذہنی بھی کمزور ترین، نہ کوئی تخلیقی صلاحیت ہے اور نہ ہی جسمانی قابلیت۔ افسوس ہوتا ہے لٹرلی اپنی نسلوں کو، اولاد کو، نسلوں کو، امت کے بچوں کو کہ کیا بنے گا ان کا۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہی درد ہے، خاص طور پہ ماؤں کا۔ پتہ نہیں باپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، میں نے بہت کم ہی آبزرو کیا ہے، الا ماشاء اللہ وہ جنہیں دین کی سمجھ ہے، آخرت کی فکر ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو جنریشن 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے، اسے جنریشن زی کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی بیمار اور کمزور نسل سمجھی جاتی ہے۔ مسئلہ اس نسل کا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی کو ہی انہوں نے سب سمجھ لیا۔ وہ کبھی جو آباء و اجداد کا مرتبہ ہوتا تھا، اب یقین کیجئے کہ وہ اسکرین کا درجہ ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، اور ابھی واک کرتے ہوئے سب باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ یقیناً یہ ہر صاحب دل کا درد ہے۔ یہ جو نسل ہے، اس کی تربیت بزرگوں نے نہیں بلکہ سوشل میڈیا نے کی ہے۔ پوری دنیا میں اس نسل کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان میں صبر کم، غصہ زیادہ، گردنوں میں خم، کمروں میں ٹیڑھا پن، ہر وقت جھک کر موبائل فون کا استعمال، اور کام بھی ہے تو سکرین کا کہ گھنٹوں جھک کے بیٹھنا ہے، جس سے بینائی کمزور، جسم کمزور، صحت خراب اور انتہائی برا حال۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی اگر 20، 30 یا 4 کے بعد جو پیدا ہو رہی ہے، اب چونکہ سوشل میڈیا کی تباہیاں اور سکرین کا نقصان پچھلے آبزرو کر چکے ہیں، بھگت چکے ہیں، تو اگلوں کے حوالے سے کم از کم یہ سمجھ بوجھ ہے کہ انہیں اس سے دور رکھا جائے۔ یہ اویئرنیس آ چکی ہے۔ جیسے شروع میں جب کوئی چیز آتی ہے تو بے دریغ اس کا استعمال اور اس کے نقصان کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، تو یہی کچھ ہماری اس پیریڈ کی جنریشن کے ساتھ ہوا۔ لیکن اب بھی اگر وہ خالق سے اور خالق کی قدرت سے جڑ جائیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں، بس موت کی ہچکی سے پہلے تک اگر انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہے، بے شک سنوار نہ سکے، اللہ کے ہاں وہ پاکیزہ شمار ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب عادی اس قدر ہو چکے ہیں، نشہ یہ اتنا لگ چکا ہے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک ان پر اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں گرے گی، باز نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ مصیبت جو قربت کا سبب بنے، وہ نعمت سے کم نہیں۔ لیکن ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان پر غزہ، عراق، شام، لیبیا، یمن جیسی کوئی آزمائش آئے تو یہ تو لکڑی سے آگ تک نہیں جلا سکتے۔ دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کر۔ نسل کو سہولیات نے، آسائشات نے زنگ لگا دیا۔ سوچتی ہوں کہ اللہ کوئی ایسی آزمائش دے جو تیرے قریب کر دے، انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ مان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صرف لائٹ جانے پہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، پیکج ختم ہونے پہ، انٹرنیٹ آف ہونے پہ قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ کیا بنے گا ان کا؟ یہ تو ہدایت کے بجائے کہیں ہلاکت کا نشانہ نہ بن جائیں۔ دشمن کا مقابلہ تو دور، یہ تو دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تھوڑا دور تک پیدل چل نہیں سکتے۔ یہ نسل نہ جسمانی سختیاں برداشت کر سکتی ہے، نہ نفسیاتی سختیاں۔ سب سے زیادہ شادیاں اس نسل کی فیل ہو رہی ہیں، رشتے ان کو نبھانے نہیں آتے، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، معاملات کو سلجھانے کا طریقہ نہیں، کمانا ان کو آتا نہیں۔ اب اس نسل کا کریں تو آخر کیا کریں؟ بچائیں تو کیسے بچائیں؟ اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، غزہ میں جو مجاہدین اس وقت مشرق وسطیٰ کی اتنی بڑی طاقت اور پوری دنیا کی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی جنریشن زی سے ہے۔ مگر غزہ والی نسل وہ ہے جو آگ اور خون کی بھٹی میں، سختی میں پک کر جوان ہوئی، جن کی راتیں ایک راہب کی طرح اور جن کے دن ایک شہ سوار کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کرا سکیں۔ اور ہماری مسجد اقصیٰ میں نماز کا خواب تو دور، ساتھ والی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسرائیل سے مقابلہ تو دور، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے،
ان کے منہ کو تو لیز اور کوک کے چسکے لگ چکے ہیں۔ حل تو دیتی رہتی ہوں، اس بار یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ ہی اس کا کچھ حل بتائیے۔ اس نسل کو درپیش مسائل سے نکالیے، اس